السلام علیکم. میں رقیہ ناہید، لیکچر ان پولیٹیکل سائنس، گورنمنٹ ڈگری کالج کروٹلا. آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فیچرز آف انڈین کانسٹیٹیوشنز، یعنی دستور ہند کی خصوصیات. سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں. انٹروڈکشن آف کانسٹیٹیوشن یعنی وہ کب منظور ہوا اور اس کو کب سے نافذ العمل کیا گیا. دستور ہند کو 26 نومبر 1949 کو منظور کیا گیا اور یہ 26 جنوری 1950 سے نافذ العمل ہوا. اس کے بعد ہم اس کے پریمبل کو دیکھیں گے، یعنی دستور کا دیباچہ. دستور کے دیباچے کی تعریف یہ ہے کہ ہر دستور کا آغاز ایک دیباچے سے ہوتا ہے جو اس کے مقاصد، نصب العین اور فلسفے کا آئینہ دار ہوتا ہے. سب سے پہلے امریکی دستور میں دیباچے کو شامل کیا گیا، بعد میں مرتب ہونے والے اکثر دساتیر نے اس کی پیروی کی. اس کے بعد دستور ہند کی ابتدا بھی ایک دیباچے سے ہوتی ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں ابتدا میں کہ ہم بھارت کے عوام سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر، سماجوادی، غیر مذہبی، عوامی جمہوریہ بنائیں گے، اور اس کے مطابق اس دستور کا مقصد یعنی اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کریں گے، جیسے کہ انصاف ہے، یعنی انصاف، آزادی، مساوات، اخوت کو حاصل کریں گے. انصاف، سماجی، معاشی اور سیاسی، یہ تمام اقسام کے انصاف عوام کو دلوائیں گے. اور آزادی فکر، اظہار رائے کی آزادی دی جائے گی. مساوات، بلا لحاظ مذہب، ملت، جنس، پیدائش کے تمام شہری قانون کے آگے یکساں ہوں گے. اخوت، اتحاد و یکجہتی کو فروغ دیا جائے گا. یہ مقاصد دیباچے کے ذریعے دستور کے مقاصد، نصب العین اور لائحہ عمل کا اظہار ہوتا ہے. یہ ہوا اس کی خصوصیت دیباچہ. اس کے بعد ہم ریٹن اینڈ لانگیسٹ کانسٹیٹیوشن یعنی دستور کی اور ایک خصوصیات جو تحریری اور مفصل ترین دستور جو ہے اس کو ہم اس کی وضاحت کریں گے. مفصل ترین دستور ہے یہ دنیا کا، جس کو منظم کرنے کے لیے 2 سال 11 ماہ اور 18 دن کا عرصہ لگا ہے. 2 سال 11 ماہ اور 18 دن کا اس کو عرصہ لگا ہے. اور یہ ابتدا میں 355 دفعات، 8 جدول اور 22 حصوں پر مشتمل تھا، لیکن اب یہ 445 دفعات، 12 جدول اور 25 حصوں پر مشتمل ہے. یعنی اس کے دفعات میں اضافہ، یعنی حالات کے بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں کے مطابق دستور کے دفعات، ترمیمات کے ذریعے دستور کے دفعات میں اضافہ کیا جاتا ہے. اس طرح سے اس کے جدول اور حصوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جیسے کہ اس کے حصے ہیں، اب اس ٹیبل میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ 22 حصے ہیں، لیکن اس میں ضرورتوں کے لحاظ سے یعنی حالات کے تقاضے کے مطابق چند حصوں میں اضافہ کیا گیا، جیسے کہ چہارم اے، نہم اے اور بی. اس کے بعد 14 اے، ان تینوں کا اضافہ کیا گیا. اور حصے 7 کو نکال دیا گیا ہے، یعنی 7ویں ترمیم کے ذریعے 1956 میں اس کو خارج کر دیا گیا. جیسے کہ یہاں بتایا گیا کہ اس کے 22 حصے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس میں سے 7ویں حصے کو نکال دیا گیا تو 21 حصے ہیں. پھر ان 21 حصوں میں چہارم اے، نہم اے اور بی، اس کے بعد 14 اے کا اضافہ کیا گیا. یعنی ان تمام حصوں کا اضافہ کرنے کی وجہ سے 21 میں 22، 23، 24، 25، اب جملہ 25 حصے اس کے دستور کے موجود ہیں. اس کے بعد اگلی خصوصیت یہ ہے کہ مقتدر اعلیٰ، سیکولر، عوامی جمہوریہ. مقتدر اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ ہندوستان ایک مکمل طور پر آزاد مملکت ہے. یعنی 15 اگست 1947 کو اس کو آزادی حاصل ہو چکی ہے، اور یہ اندرونی طور پر تمام عوام اداروں سے بالاتر ہے اور بیرونی ممالک کی ماتحتی سے آزاد ہے. اس کے بعد
سیکولر ہے. سیکولر یعنی غیر مذہبی. غیر مذہبی کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ ہندوستان کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے اور نہ وہ کسی مذہب کی تعلیمات کے مطابق کام کرے گا اور نہ کسی مذہب کی مخالفت کرے گا اور نہ تائید کرے گا. مذہبی امور میں حکومت مداخلت نہیں کرے گی، دستور مداخلت نہیں کرے گا. اس کے بعد عوامی جمہوریہ. اس کی اگلی خصوصیت ہے عوامی جمہوریہ. عوامی سے مراد یہ ہے کہ مملکت ہند میں بادشاہت یا امریت نہیں ہے بلکہ جمہوریت ہے. یہاں عوام ہی مقتدر اعلیٰ اور سرچشمہ اختیارات کے حامل ہیں. اور جمہوریہ سے مراد یہ ہے کہ ہندوستان کا سربراہ مملکت موریثی یا نامزد کردہ نہیں ہے بلکہ منتخبہ ہے. اس کے بعد ہم فنڈامنٹل رائٹس اینڈ فنڈامنٹل ڈیوٹیز کو دیکھیں گے. دستور ہند کی خصوصیات میں بنیادی حقوق کی شمولیت ہے، جس کی وجہ سے تمام شہریوں کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، جیسے کہ حق مساوات ہے، آزادی ہے، استحصال کے خلاف آزادی کے خلاف چارہ جوئی کا حق ہے. جیسے کہ حق مساوات کو دفعہ 14 تا 18 کے تحت دیا گیا، حق آزادی کو دفعات 19 تا 22 کے تحت، استحصال کے خلاف چارہ جوئی کے حق کو دفعہ 23 تا 24 کے تحت، مذہبی آزادی کے حق کو 25 تا 28 کے تحت، تعلیمی و ثقافتی حقوق کو 29 تا 30 کے تحت دیے گئے ہیں. دستوری چارہ جوئی کا حق دفعہ 32 تا 35 کے تحت دیا گیا. اس طریقے سے اس کی خصوصیت میں بنیادی حقوق بھی شامل ہیں. اس کے بعد اس کی اگلی خصوصیت یہ ہے کہ بنیادی فرائض. بنیادی فرائض کو دستور کے حصے 4 میں بیان کیا گیا، جو دفعہ 51 کے تحت دیے گئے ہیں. 1976 میں 44ویں ترمیم کے تحت بنیادی فرائض کو شامل کیا گیا تھا دستور میں، اور اس کی تعداد 10 تھی، یعنی بنیادی فرائض 10 پر مشتمل تھے. اب 86ویں ترمیم قانون 2002 میں اس میں کچھ اضافہ کیا گیا، ایک فرض کو اضافہ کیا گیا. اب جملہ بنیادی فرائض 11 ہیں، جو یہ ہیں، جیسے کہ دستور پر عمل کرنا، قومی پرچم، قومی ترانے کا احترام کرنا. اس کے بعد قومی تحریک کے تصورات کو عزیز رکھنا، اقتدار اعلیٰ، یکجہتی کا تحفظ کرنا، اس کا برقرار رکھنا، اس کو ملک کا دفاع کرنا، قومی خدمات انجام دینا، امداد باہمی کو فروغ دینا، خواتین کی عزت و وقار کا خیال رکھنا، ملک کے ورثے کا تحفظ کرنا، جنگلات کا تحفظ کرنا. اس کے بعد انسانی جذبہ و تحقیق و اصلاح کو فروغ دینا، عوامی جائیداد کا تحفظ کرنا، ملک کی کامیابی کے لیے کوشش کرنا، بڑوں کی عزت کرنا اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے انتظام کرنا، تعلیم کو فراہم کرنا، یعنی بچوں کو تعلیم و تربیت دینا. اس طریقے سے 11 یہ بنیادی فرائض موجود ہیں. اس کے بعد ڈائریکٹیو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی، یعنی مملکتی پالیسی کے رہنمانہ اصول. مملکتی پالیسی کے رہنمانہ اصول دفعات 35 تا 51 کے تحت دستور کے حصے 4 میں شامل کیے گئے ہیں. یہ رہنمانہ اصول حکومت پر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی حکومت میں ان تمام اصولوں کو ان کا نفاذ کرے، بلکہ امید کی جاتی ہے کہ جب حکومت پروگرامز پالیسیز نافذ کرے گی تب ان اصولوں کو ملحوظ رکھے گی. اور یہ غیر عدالتی نوعیت کے ہیں، یعنی حکومت اگر ان دفعات کو اپنے حکومت میں لاگو نہیں کرے گی تو کوئی بھی فرد اس معاملے میں حکومت پر مقدمہ دائر نہیں کر سکتا اور اس پر یہ الزام عائد نہیں کر سکتا کہ حکومت نے یہ دفعات کو اپنی حکومت میں لاگو نہیں کیا ہے. بلکہ اگر حکومت اپنے وسائل کے مطابق ان دفعات کو اپنے حکومت میں نافذ کرے گی تو اس طریقے سے یہ غیر عدالتی نوعیت کے ہیں. اب ہم اگلے جو
اس کی خصوصیات ہیں، اگلے ویڈیو میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ اب ہم اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔